باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واعتدى من تخلف عن هذا الله فغرق وهوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بندگان خدا تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کی جاتی ہے اس لیے کہ متقی اور پرہیزگار معاشرہ ہی اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہے۔ اس نے ہمیں مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر شاخیں اور قبیلیں بنائے ہیں اس لیے کہ ہم پہچان لیے جائیں، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے نزدیک تو بڑا وہی ہے، صاحب بزرگی وہی ہے، عزت دار وہی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ گفتگو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ تمام اخلاق اعلیٰ کہ جو ضروری ہیں ایک اچھے انسان کے لیے ہر انسان میں وہ پائے جانے چاہیے۔ دنیا میں جب سے تاریخ کا علم ہے، معلوم ہے، یعنی ما بعد تاریخ جو لکھی گئی تاریخ ہے، اس سے جب افلاطون اور ارسطو اور سقراط وغیرہ کے زمانے سے جب سے لکھنے پڑھنے کا وہ اور ہم تک لکھنے پڑھنے کا سلسلہ پہنچا ہے، اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے کہ ایک معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، ایک سماج ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی بد اخلاقی نہ ہو، اور بد اخلاقی جب ہی ہوگی جب کوئی بد اخلاق اس میں ہوگا، لہذا کوشش کی چاہیے کہ سماج میں کوئی بد اخلاق رہنا نہیں چاہیے۔ افلاطون نے جو اپنی ایک مثالی جمہوریہ تشکیل دینے کی کوشش کی تھی، جو تنقید اور نقد و تبصرے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے اور پرانی باتوں میں نظر ہے جن کی، تو اس نے ایک فہرست بنائی تھی اور اس میں یہ
کوشش کی تھی کہ بد اخلاق لوگوں کی ایک فہرست ہونی چاہیے، کون کون بد اخلاق ہیں جو بد اخلاقی پھیلاتے ہیں اور سماج کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں اور سماج صحیح سے رہ نہیں پاتا، لوگ صحیح سے رہ نہیں پاتے ہیں۔ تو ایک طویل فہرست اس نے بنائی اور بعد میں حکم دیا ان سب کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس اپنی جمہوریہ سے اس نے ان کو نکلوا بھی دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں موقع نہیں کہ میں پوری فہرست بیان کروں، کسی اور موقع کے اوپر۔ تب بھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر لوگوں نے احتجاج کیا کہ انہیں کیوں نکالا اور انہیں کیوں نکالا، اور پھر وہ واپس داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے آ کے پھر وہی بات شروع کی اور وہ بات بن نہ سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لیکن اسلام چونکہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، لہٰذا اس نے ایک ایسا فارمولہ پیش کیا کہ جو قیامت تک اگر کوئی انسان اس پہ عمل کرے تو با اخلاق رہے گا، اور سارے انسان مل کے عمل کریں تو سب با اخلاق ہوں گے۔ اور جب معاش کے اندر سب عمل کر رہے ہوں گے ان فارمولوں کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بد اخلاق ہوگا نہیں، اور جب بد اخلاق نہ ہوگا تو سماج میں برائیاں نہ ہوں گی تو معاشرہ اسلامی اور سچا اور اچھا معاشرہ ہوگا، جو نہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا اور نہ کسی کے لیے نقصان دہ ہوگا اور نہ کوئی اس کو برا کہنے والا ہوگا، اس لیے کہ خالص با اخلاق اور اسلامی معاشرہ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا بڑا اچھا معاشرہ ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی بہت غنیمت ہے ہمارا معاشرہ، اس میں غریبوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اس میں بیماروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اس میں خیر و خیرات بھی ہے، اس میں مزاج پرسی بھی ہے، اس میں چھوٹوں غریبوں اور کمزوروں کی حمایت ہے، ظالموں اور دمک قسم کے لوگوں سے اظہار بیزاری ہے اور ان کے سد باب کے لیے کچھ نہ کچھ بہرحال کیا جاتا ہے۔ اور سماج اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک تو معاملہ بہت ہی خراب ہو چکا ہوتا۔ تھوڑا بہت ڈر بھی ہے، یہ ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے اور کسی کے آنے کا ڈر ہے۔ جیسے کسی کلاس میں ٹیچر نہ ہو تو کلاس کا رنگ بدل جاتا ہے، شور شرابہ ہنگامہ، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ماسٹر صاحب اسکول میں آ گئے ہیں تو کلاس والے سب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ماسٹر کے آنے کا ڈر ہے، لہذا سارے اسٹوڈنٹ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ کسی کے آنے کا ڈر ہے، اس لیے تھوڑا بہت لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جب وہ آئے گا آنے والا تو ہم اس کے سامنے کس حالت میں پیش ہوں گے، کچھ اچھی صورت ہو جو ہم ان کے سامنے پیش ہوں۔ تو اس لیے ہمارا معاشرہ، لیکن چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں مناسبتیں بہت ہیں، 10 تاریخ جیسے کہ آ رہی ہے ہمارے نام امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت، پھر 13 رجب آ رہی ہے جس میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لہذا مولا ہی کا ایک قول جامع الاخبار سے نقل کرتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا معلوم ہو جائے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ سعید بن افلا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ مسجد کوفہ کے دروازے سے نکلے، لوگوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا، اس جماعت نے، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ حضرت نے ان سے روگردانی کی، انہوں نے کہا ہم تو آپ کے اصحاب اور شیعوں میں سے ہیں۔ مولانا نے فرمایا تم میں شیعوں کی کوئی علامت نہیں پاتا۔ ابھی میں نے آپ کے سلسلے میں عرض کیا، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میں تم میں شیعوں کی کوئی علامت، ان کے دعوے کے بعد کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے اصحاب شیعوں میں سے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں کوئی علامت تم میں شیعوں کی نہیں پاتا۔ انہوں نے پوچھا کہ شیعوں کی علامت کیا ہے جو آپ ہم میں نہیں پاتے؟ تو آپ نے فرمایا، جامع الاخبار 124 نمبر کی حدیث، فرمایا
شیعوں کی علامت یہ ہے کہ یاد خدا میں روتے روتے بصارت میں ضعف آ جانا، اللہ کی یاد میں گریا۔ کبھی سوچئے، اور تنہائی میں، اب تو ٹھنڈک کا زمانہ ہے اور الحمدللہ اچھی خاصی ٹھنڈک ہو رہی ہے، اور ٹھنڈک بھی ہونی چاہیے، ہر موسم میں ہر چیز ہونی چاہیے، بس مالدار لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ٹھنڈک میں ہم لباس پہنے ایسے غریب بیچارہ ٹھٹر نہ رہا ہو ٹھنڈک میں، اس کو بھی پہنچانا چاہیے تھوڑا بہت لباس۔ تقسیم کرتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آخر وقت تک فریادی رہ جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا اور ہمیں نہیں ملا اور ہمیں نہیں ملا۔ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے یہ موسم کی ٹھنڈک جو ہے غریبوں کے لیے بھی اس میں ان سے ٹھنڈک کے بچنے کے اسباب پہنچ جائیں، وہ بھی تیرے بندے ہیں اور تیرے، اور ان لوگوں کو ہاتھ مضبوط کیجئے جو امداد پہنچاتے ہیں شہر میں، ان کی امداد ان کے آپ مضبوط کیجئے ہاتھ، تاکہ وہ گھر گھر جگہ جگہ پہنچا دیں۔ تو اس ٹھنڈے کے اس میں ذرا لیٹ کے ساعت میں لمبی لمبی راتیں ہیں، کاٹنا مشکل ہو جاتی ہیں، تو اس میں سوچئے کہ جب ہم اس دنیا سے مر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا ہوگا وہاں معاملہ۔ اللہ کو یاد کیجئے، کبھی یاد کیجئے، تو پھر آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلنے لگتے ہیں کہ پالنے والے جیسا تو نے ہمیں چاہا تھا کہ ہم ویسے تیرے بندے بن جائیں، ویسے ہم بن نہ سکے، گناہ ہو جاتے ہیں تیری بارگاہ میں، ہم کس طرح اور کیا منہ لے کے آئیں گے۔ تو یاد خدا میں روتے روتے ان کی بصارت میں ضعف آ جانا، بھوک میں پیٹوں کا پشتوں سے لگ جانا، یہ بھی علامت ہے، پیاس سے ہونٹوں کا سوکھ جانا، ذکر الہی سے منہ میں خوشبو آنا۔ یہ تو سب سے آسان کام ہے کہ ذکر الہی اتنا کریں کہ دہن سے خوشبو آئے۔ بعض لوگ جب گلے ملتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کسی کے یہاں بیڑی اور سگریٹ کی آتی ہے، اور کسی کے یہاں کسی چیز کی آتی ہے، اور کسی کے یہاں کسی چیز کی آتی ہے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اتنا خدا کو یاد کریں، اتنا اس کا ذکر کریں کہ منہ سے خوشبو پیدا ہو جائے، اور جب گلے ملیں تو لوگ ملنے کی خواہش کریں کہ ان سے گلے ملا جائے تاکہ ان کے منہ کی خوشبو سونگھی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اور جو شخص ایسا نہیں وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے آزاد ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا دار و مدار تو سارا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، وہ ہمارے امام ہیں، ہم اس بات کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آگے آئیں گے ہوگے اور ہم روز محشر پہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ایسا اگر نہیں ہے تو میں ان سے آزاد ہوں، یعنی پھر وہ میرے پیچھے چلنے والوں میں نہیں ہوں گے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ لہذا مولا کائنات کا جشن آپ انشاءاللہ منائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دوسری حدیث میں ہے، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 131 نمبر کی حدیث، اے علی بشارت دو اپنے شیعوں کو اور انصار کو 10 خصلتوں کی، یعنی 10 خصوصیتیں ان کے اندر ضرور ہوں گی۔ اگر آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے پیرو ہیں، آپ کے متبعین ہیں، تو ان کی 10 خصلتیں ان میں ضرور ہوں گی۔ ان کو بشارت دو طیب الولد ہونے کی، علی کی محبت جس دل میں ہوگی وہ طیب الولد ہوگا، پاک ہوگا، علی کا چاہنے والا۔ دوسرے حسن ایمان، تیسرے محبت خدا اس کے اندر پائی جاتی ہوگی، چوتھے قبور کی کشادگی، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کشادہ ہوگی، پانچویں صراط پر چہرے کا نورانی ہونا، پل صراط پر اس کا چہرہ نورانی ہوگا، ایسا لگے گا جیسے کہ برق ہے کہ جو گزر گئی پل صراط سے، جب علی کا چاہنے والا گزرے گا۔ دنیاوی زینتوں سے قلوب کا مستغنی ہونا، دنیا کی زینت سے اسے کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا، جو دنیا میں زینت کے اسباب ہیں اس سے اس کا کوئی مستغنی ہوگا، بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کو، بس اسے تو وہی زینت چاہیے
جو پل صراط پہ گزارنے والی ہو، قبر کو کشادہ کرنے والی ہو۔ اور کیا خصلت ہے ان کے اندر؟ ان کے دشمنوں سے خدا کا دشمنی کرنا۔ علی کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے جو ہیں، ان کے جو دشمن ہیں اس سے خدا دشمنی کرتا ہے ان سے۔ اب آپ کو میں یہ مدعا سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہے کوئی کتنا ہی مٹانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ دشمنی میں تو مٹانے کی کوشش کرے گا، آپ کو چاہے کوئی کتنا بھی مٹانے کی کوشش کرے، آپ کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کرے، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے، آپ کو کتنا بھی کوئی کسی بھی سخت حالات میں لے جانے کی کوشش کرے، لیکن اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں تو آپ کے دشمن سے اللہ دشمنی کرے گا۔ اور دنیا میں سب سے جیت سکتا ہے انسان، اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ تو ہم ان تمام حالات کے بعد بھی جو زندہ ہیں اور باقی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر چونکہ محبت علی پائی جاتی ہے، لہذا ہمارا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور اللہ اس سے خود ہی انتقام لے لیتا ہے، بدلہ لے لیتا ہے۔ وہ عقل مند وہی ہے کہ جو اپنے دشمن کو اللہ سے بھڑا دے، اور اللہ سے اسی وقت بھڑ سکتا ہے دشمن ہمارا جب ہم محب اہل بیت ہوں، علی کے چاہنے والے ہوں اور علی کو اپنا امام ماننے والے ہوں۔ جذام سے امن، یہ بڑی بیماری ہے، اس سے بھی امن میں رہتا ہے۔ گناہوں کا ان سے کم ہونا، گناہ بہت کم ہوتے ہیں، لہذا اگر گناہوں کی کثرت ہو جائے کسی کے یہاں خدا نخواستہ تو اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایمان تو دل سے رخصت نہیں ہو گیا ہے، کہیں دین تو دل سے رخصت نہیں ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ یعنی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنت میں ہونا، جو علی کا شیعہ ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، جو ان کا نصرت کرنے والا ہے، اس کا آخری اور انجام یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ہمیں ایک معاشرہ اچھا بنانے میں کتنے فائدے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور باقی ساری باتیں اللہ کو کرنا ہے، وہ سب ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائیں گی۔ مولا کائنات پھر فرماتے ہیں ایک جگہ اسی میں 707 نمبر کی حدیث، فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، میں نے قدر و منزلت کو طلب کیا مگر علم کے سوا کسی چیز میں نہ پایا۔ یہ بھی پیغام ہے، قدر و منزلت۔ بھئی سماج میں عزت دار جبھی تو ہم بنیں گے دوسروں کے سامنے جب ہم خود کچھ نہ کچھ ہمارے اندر پایا جائے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے قدر و منزلت کو طلب کیا مگر علم کے سوا کسی چیز میں نہ پایا۔ علم حاصل کرو، وہ تمہاری قدر و منزلت دونوں جہان میں بڑھا دے گا۔ تو اچھے معاشرے کے لیے کیا ضروری ہو گیا پھر؟ قدر و منزلت بڑھانے کے لیے علم ہمیں حاصل کرنا ہی پڑے گا، پڑھنا لکھنا ہی پڑے گا۔ علم دین ہو یا علم دنیا ہو، جو بھی علم ہو، اچھا والا علم ہوگا ہمارے پاس تو ہماری قدر و منزلت کو بڑھا دے گا۔ اور قدر و منزلت نہیں ہے کسی چیز میں سوائے علم کے، لہذا معاشرے کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے۔ پڑھا لکھے سماج کو کوئی آسانی سے بہکا نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا سماج ہوتا ہے، اگر ایک عالم بھی کسی سماج میں ہو تو عذاب سے نجات دے دیتا ہے اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو بچا لیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ اور سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں، سارا معاشرہ پڑھا لکھا ہو تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ ہی کو نہیں، جس علاقے میں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس دنیا میں رہتا ہے، اس کو بھی عذاب الہی سے بچا لے گا۔ فرماتے ہیں میں کرامت کو ڈھونڈتا ہوں، میں نے کرامت کو ڈھونڈا مگر سوائے تقوی کے کسی اور چیز میں نہ پایا۔ کرامت یعنی بزرگی، بزرگوں کو ڈھونڈا مگر کسی سوائے تقوی کے اور کسی چیز میں نہیں پایا۔ بس تم پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ بزرگ ہو جاؤ۔ یہ بھی سماج کی، آج میں زیادہ نہیں وقت لینا چاہتا،
لیکن سماج میں یہ بھی چل رہا ہے کہ ہمیں بڑا مانا جائے، ہمیں بزرگ مانا جائے، ہمیں صاحب عزت مانا جائے، لیکن بزرگ صاحب عزت صاحب مکرمت وہی ہے، جیسے میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ جس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بچہ بھی اگر ہے، کمسن بھی اگر ہے، نوجوان بھی اگر ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ بزرگ ہے، اور 60 سال کا بڈھا 70 سال کا بڈھا بھی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بزرگ نہیں ہے، وہ عزت والا نہیں ہے۔ لہذا سماج ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہوئے نوجوان بھی بزرگوں کی طرح ہوں اور ان کی عزت بزرگوں کی طرح ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری میں بزرگی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میں بیچ سے چھوڑتا ہوں، میں نے مدح کو ڈھونڈا، تعریف کو، میں نے مدح کو ڈھونڈا مگر سوائے سخاوت کسی اور چیز میں نہ پایا ہو۔ بس تم سخی ہو، تمہاری تعریف ہوگی۔ اب سماج کو اگر لائق تعریف بنانا ہے یا مجھے اپنے آپ کو لائق تعریف بنانا ہے تو سخاوت سے تعریف ہوگی، سخاوت کرنے سے۔ خالی کسی پہ روب دبدبا زبردستی کہنے سے میری تعریف ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دو کر سکتے ہیں، لیکن سارا سماج سارا معاشرہ مل کے میری تعریف کرے تو وہ صفت میرے اندر سخاوت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا سخاوت کریں تاکہ تعریف ہو۔ سخی کی تعریف ہوتی ہے، سخی کی تعریف اللہ بھی کرتا ہے، اور شیطان کنجوس سے خوش ہوتا ہے اور سخی سے پریشان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کافر بھی اگر سخی ہے تو شیطان کو اس سے تکلیف ہے، اور مومن اگر کنجوس ہے تو شیطان اس سے خوش ہو رہا ہے جائے کہ وہ مومن ہے۔ اور شیطان کہتا بھی ہے کہ سخی کافر سے مجھے اس لیے پریشانی ہے کہ وہ اپنی سخاوت کی بنیاد پر جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر چھوڑ کے ایمان اختیار کر لے۔ اور کنجوس مومن سے مجھے اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ وہ اپنی کنجوسی کی بنا پر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سخی ہوں۔ سخاوت، دیکھیے خمس نکالنا یہ واجب ہے، زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے، فطرہ نکالنا یہ واجب ہے، اور سخاوت اپنے بچے ہوئے مال سے لوگوں کی مدد کرنا۔ جو سرمایہ ہم نے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے، بچا کے رکھ لیا ہے، ایک طرف الماری میں رکھا ہے، اس طرف اس طرف کہیں یہاں وہاں جہاں بھی رکھا ہے، اس میں سے نکال کے نئے نئے نوٹ دینا ضرورت مندوں کو، شادی بیاہ میں، اس میں دوا علاج میں، بیماری میں۔ جو جیب میں سے آ گیا اب اس میں چھانٹنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بھئی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے جانے دو، یہ ہمیں واپس مل جائے گا، یہ سخاوت ہے۔ کوئی پریشان حال ہمارے محلے میں ہمارے وجہ سے، ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بغیر علاج کے ہماری وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم نے پیسہ نہیں دیا تو یہ مرنا جانا چاہیے، یا دوا علاج کی وجہ سے مرض نہ ملنے کی وجہ سے بڑھنا جانا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے۔ جب معصوم فرما رہے ہیں کہ تعریف ہوگی تو تعریف سماج میں نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں بھی ہم لائق تعریف ہو جائیں گے اگر سخی ہوں گے۔ لہذا ہمیں سخاوت جیسی صفت کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نے جناب موسیٰ کی قوم کو بہکایا تھا، سامری، اس کو اللہ نے چھڑوا دیا تھا، ساری قوم کو قتل کرا دیا تھا مگر اس کو چھڑوا دیا تھا۔ جبریل سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو جناب موسیٰ نے کہا اسی نے تو سب کو بہکایا اور میں اسی چھوڑ دوں؟ تو فرمایا اللہ نے کہ اس کی ایک صفت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے معاف کیے جا رہے ہیں اتنے بڑے گناہ کو۔ کہا وہ کیا صفت ہے؟ کہا یہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، اس لیے اسے معاف کر دیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے سخی اگر ہے انسان تو بڑے سے بڑے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ تو رجب کا مہینہ ہے، اس میں تو وہ سخی دنیا میں آیا جو ایک روٹی کے عوض اونٹوں کی قطار سائل کو دے دیتا ہے۔ سوال ایک روٹی کا اور عوض میں پوری اونٹوں کی قطار۔
سائل کو دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ سخاوت سے کچھ کم نہیں ہوتا، سخاوت سے اور بڑھتا ہے، اللہ کے یہاں سے اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلم نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا کرم موجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو ولطوف العباد بجوده والواضع للمذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا النبي وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله داعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الامم واوليائهم ومعدن الرحمة، اوصيكم عباد الله بالتوبة۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ بندگان خدا، نصیحت کی جاتی ہے توبہ۔ توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ یہ ماہ رجب، اتنی اس میں عبادتیں ہیں، اتنی عبادتیں ہیں، آپ نے پہلی رجب کو سنی ہوں گی اور دوسری کتابوں میں پڑھی ہوں گی کہ اگر انسان اپنے آپ کو بخشوانا چاہے تو اس ماہ رجب میں بخشوا سکتا ہے، تو بخشش کے لیے ایک لمحہ کافی ہے۔ اگر صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبۃ النصوح آپ نے ابھی سنائی، تو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً، اس کے یہاں کوئی دیر نہیں ہوتی ہے، مگر توفیق ہو جائے بس توبہ۔ تو یہ ماہ رجب جو ہے وہ ہمیں تشویق دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ میں نے جیسے عرض کیا، 10 رجب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام، 10 رجب 155 ہجری، اور 13 کو مولا کائنات کی ولادت بسعادت ہے۔ آپ حضرات جشن مناتے ہیں، نظریں کرتے ہیں، 13 کے رات اور دن کے فضیلت بھی بہت ہے، پھر 14 اور 15 کی بھی فضیلت ہے، شب 15 کی بھی فضیلت ہے، اور اسی میں عمل ام داؤد بھی ہے۔ 13، 14 اور 15 روزے رکھے جاتے ہیں، چونکہ اگلا جمعہ 14 کو ہوگا، لہذا آپ اگر کوئی عمل ام داؤد کرنا چاہے تو 13، 14 کا روزہ ہوگا اس کا، اور 15 کو پھر روزہ رکھے گا، اور پھر 15 کے دن وہ عمل ہوتا ہے۔ عمل ام داؤد بہت پیارا عمل ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنے والے کافی رتبہ اور مرتبہ پا لیتے ہیں، لہذا وہ عمل بھی کیجئے آپ۔ تمام مشکلات، پریشانیاں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں جو اچھا بھی ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا کہ اس کا طریقہ اور وغیرہ۔ لہذا ہم عمل ام داؤد بھی کریں، 13، 14، 15 میں روزے رکھیں، ان کی عبادتیں کریں، اور خاص طور سے 13 کو مولا کا جشن منائیں، بناتی ہیں ہم۔ اور اب میں اس جناب کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب یہاں لکھنؤ آئے تھے پڑھنے 85، 86 میں، تو بڑے اچھے جشن ہوتے تھے، بڑے مرکزی، اور خود آقائے شریعت اعلی اللہ مقاموں کی محفل میں نے تحسین کی مسجد میں سنی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کلوی سعید صاحب اللہ مرحوم نے وہ محفل پڑھی، بڑی اعلیٰ اور اچھی طریقے سے وہ محفل ہوتی تھی، پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، لیکن وہ بہت سنا ہے کہ پہلے تو بہت ہی اہتمام سے ہوتی تھی، اور پورے شہر میں اس محفل کا انتظار اور چرچا ہوتا تھا۔ تو بہرحال اب
لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں ادھر کہ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بہت پروگرام ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سارے پروگرام پھر ایک مرکزی جگہ پر آئیں اور ایک بڑا پروگرام ہو اور پوری دنیا کو اس بڑے پروگرام کا میسج جائے کہ آج مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امام المتقین کی ولادت باسعادت چھٹی ہوتی ہے اسکولوں میں، لیکن یہ اب کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈک میں بند رہے ہیں اسکول، تو جیسے اور لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں کسی بڑے اس کی وجہ سے، تو اس کا تعارف اسکولوں میں ہو رہا ہے، چھٹی نہیں دے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنے اسکولوں میں تعارف ہونا چاہیے اس دن کا، اور دوسرے اسکولوں میں بھی ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی وفد جائے تاکہ ان سے کہے کہ آج جو چھٹی ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس دن نہ کر سکے تو ایک دن پہلے 12 کو چلا جائے مثلا، تو اس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں ہم الحمدللہ، بہت نظروں کا بڑا اچھا اہتمام ہے اور بہت ہی کثرت سے ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے 22 رجب کا دسترخوان سجا ہوا ہے، 13 رجب کو بھی اب ایسا لگنے لگا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ویسی ایک محفل یا ایک جشن جو پہلے ہوتا تھا جس طرح کا، اسی طرح کے پھر مرکزی پروگرام، ہم یہ چھوٹے پروگرام کو چھوڑ کر ایک مرکزی پروگرام ہر طرف ہر جگہ پہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں اور یہ ان کی ولادت پر باقاعدہ جشن منا رہے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ طرز حکومت جو آپ نے کر کے دکھائی ہے اور بتائی ہے، اس پہ اگر دنیا چلنے لگے تو ساری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور عوام کو اس حکومت میں کیسے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی سیدت نساء العالمین وبدت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی الحسن المجتبی، اللہم صلی علی محمد والحسین الشہید بکربلا، اللہم صلی علی محمد وعلی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد ومحمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وجعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وموسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وعلی ابن موسیٰ، اللہم صلی علی محمد ومحمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وعلی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد والحسن ابن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماہی آثار بدب الطغیان حادم ابنیت شرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام متصلی علی والیام، اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ وکھل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل اللہم رائن المؤمنین مزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات، اللہم افل بنا ما انت اہلہ ولا تفل بنا ما نحن اہلہ بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکرہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔